الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین سید النبیین وعلی آلہ واصحابہ وطرتہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں جب تلاشی لی گئی، پیالہ نکل آیا، وہ ملزم ثابت ہو گئے، بلکہ چور ثابت ہو گئے، اور ان کو حضرت یوسف کے دربار میں لے جایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے۔ وہ حضرت یوسف جس کو انہوں نے مارا پیٹا تھا، کبھی کہا تھا قتل کر دیں، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر سوچ رہے تھے کہ ہاں وہ مر پھٹکے ہوں گے، غلام ہوں گے، پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ آج یہ سب ان کے دربار میں بطور مجرم پیش ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے سوالی تھے، آج مجرم تھے۔ انہوں نے دربار میں جو بات کی اس کو سماعت فرمائیں۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ ظاہر ہے وہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے چوری کی ہے، کس نے کی ہے، کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کے جو سامان سے نکلا ہے یہ خود ذمہ دار ہے، ہم اس میں کوئی شامل نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف نے یہ بات ان کو کوئی نہیں چھپائی جو وہ حضرت یوسف پہ الزام لگا رہے تھے، کیونکہ بنجامین کے بھائی حضرت یوسف تھے، اور دل میں کہہ رہے تھے کہ بھائی تم تو بہت زیادہ دھوکے باز ہو، مجرم ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم بات کر رہے ہو۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو چونکہ نور نبوت تو تھا ہی صحیح، والد کو بھی بہت پیارے تھے، اور آپ کی ایک پھوپھی تھیں جن کے ہسبینڈ خاوند فوت ہو گئے تھے۔ آپ چونکہ پیارے تھے تو آپ کے والد نے ان کی دل لگی کے لیے، یہ دل بہلانے کے لیے چند دنوں کے لیے آپ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ ان کو بہت پیارے لگنے لگ گئے، اور یہ خواہش کرنے لگی کہ آپ ان کے پاس رہیں۔ حضرت یعقوب آپ کے لیے اداس تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے پاس آئیں۔ آپ کی والدہ وفات پا چکی تھی، وہ پھوپھی تھی۔ حضرت یعقوب نے بلا بھیجا تو انہوں نے حضرت یوسف کو دوبارہ بلانے کے بہانے سے چپکے سے ایک بڑا ہی اہم کوئی چیز تھی جو خاندانی تھی وہ اس میں رکھ دی اور ان سامان کے ساتھ بھیج دی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہ بھائی میرے پیغام بھیجا کہ میرے گھر میں فلان چیز نہیں ہے، مجھے شک پڑتا ہے کہ یوسف نہ لے گیا، آپ ذرا سامان چیک کریں۔ جب سامان چیک کیا تو اس میں تھی، تو انہوں نے بھائی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو چوری کر کے لائے، پھپھو کی اتنی اہم چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یوسف کو دوبارہ بھیج دیں کہ یہ چیز لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ یوسف اس بہانے سے آ جائیں گے تو وقت اور اس کے ساتھ اچھا گزر جائے گا، تو یوسف واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ اب اس بات کو یوسف جانتے تھے، حضرت یعقوب بھی جانتے تھے، تو حضرت یوسف بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے کوئی اس کا اظہار نہیں کیا کہ تم صحیح کہتے ہو یا غلط کہتے ہو، تم جھوٹے ہو یا کیا ہو۔ یعنی کس قدر فراخ دلی ہے، کس قدر صبر ہے، کس قدر عظیمت ہے۔ سماعت فرمائی اگلے آیت میں جو انہوں نے سے درخواست کی، کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اے بادشاہ مصر، ان کا والد بوڑھا ہے، ان کا بھی والد تھے، ان کا اس لیے وہ کہا کہ وہ ان کو آنے نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا پیار زیادہ کرتے تھے۔ آپ ان کے بدلے ہم میں سے جس کو مرضی رکھ لیں، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ ہم صورت میں ان کو واپس لائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ ہم میں سے چاہیں رکھ لیں، ان کو جانے دیں تاکہ یہ اپنے والد کے پاس جا سکیں
ہم آپ کو بہت اچھے لوگوں میں، محسنین نیک لوگوں میں سے، بھلائی کرنے والوں میں سے، اچھائی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف کا جواب جو تھا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ اچھے حکمران کا، اچھے ملک کا، اچھے معاشرے کا بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں جو تم مجھے بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہو وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اسے پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ رحم کی اپیل کر رہے تھے لیکن بہانہ اور کر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی آدمی کو پکڑوں کہ جس کے پاس جس نے ہمارا جرم نہیں کیا اس کو میں پکڑ لوں اور اس کو میں چھوڑ دوں جس نے میرا جرم کیا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ یعنی عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ جرم والے کو چھوڑ کر بیچارے بے گناہ کو سزا دی جائے۔ اور جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے یہ معاشرہ اللہ کا مغلوب ہوتا ہے، اللہ کا مقہور ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف نے اپنے یہ اس کلام سے ہمیں واضح کیا ہے کہ عدل کتنا معاشرے میں اہم ہے، اور انہوں نے اپنے انتظامی قابلیت سے اس وقت مصر کو عدل سے بھر دیا تھا۔ لہٰذا ان کی یہ ساری درخواست آپ نے رد کر دی کہ یہ ظلم ہے، یہ غلطی ہے، یہ میں اس کو کبھی نہیں کرتا۔ اگلے آیت سماعت فرمائی۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ اب وہاں سے واپس آ گئے۔ اب جب وہاں سے واپس آ گئے تو راستے میں جو اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا سامان پیار نکلا، وہاں رک گئے اور راستے میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں بھائی، والد سے تو عہد کر آئے ہیں، اللہ کو ضامن دے کے آئے ہیں۔ اب یوسف تو ان کا یوسف جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو بھائی تم جانتے ہو کہ ہم نے والد سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے حضرت یوسف کے معاملے میں ہم نے ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس جگہ سے نہیں جاؤں گا جہاں سے پیالہ نکلا ہے، جہاں سے دوسرے لوگ بھی موجود تھے، تم جاؤ اور والد صاحب کو اپنی کہانی سناؤ۔ میں اس وقت جاؤں گا جب والد صاحب مجھے بلائیں گے یا اللہ جو فیصلہ کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ والد کو یہ تسلی دیں کہ ہم نے یامین کو جان کے سوتیلا بھائی بنا کے نہیں چھوڑا، نہیں پھنسایا، بلکہ ایک بھائی خود وہاں رہ گیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے، تاکہ والد کو یقین دلائے کہ اس میں ان کا کوئی گناہ شامل نہیں۔ انہوں نے پھر اس کے جو کہا اپنے بھائی سے اس کو سماعت فرمائے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جائیں اور والد صاحب کو ساری بات بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے واقعہ دیکھا ہے، اور جو ہم سے چھپی ہوئی چیز ہو سکتی تھی، جو ہمارے سامنے نہیں، اس کے لیے ہم کوئی ضامن یا حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ اس کا جو اس جرم میں پھنس جانا، اس کا وہاں قید ہو جانا، اس کا وہاں رہ جانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ یہ وہ امر ہے جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ایسے حالات میں پہنچ جاؤ کہ جو تمہارے بس سے باہر ہیں تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو ان سے بتائیں کہ یہ وہ ایسے حالات تھے جو ہمارے بس سے باہر تھے، ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں۔ اور اگر آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے تو آپ اس گاؤں میں یا اس موقع پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، ہمارے ساتھ جو وہاں پڑاؤ کر رہا تھا قافلہ اس سے پتہ کر لیں، اور وہ بتا دے گا کہ ہم ساری بات سچی کر رہے ہیں، ہمارے اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعہ کے بعد، یعنی حضرت یوسف
اور حضرت یامین کے ساتھ یہ جو واقعات ہوئی تھے، اس کے بعد حضرت یعقوب نے کیا کہا، یہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. He said, rather your souls. He said, rather your. حضرت یعقوب نے جو جواب دیا، فرمایا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تمہارے نفس کا کارنامہ ہے۔ سولت لکم انفسکم، یہ سارا جو نتیجہ ہے یہ تمہارے نفسوں کی خواہشات کا نتیجہ ہے، کہ پہلے تمہاری خواہش تھی کہ یوسف کو میں لے جائیں ہمارے ساتھ کھیلے، تم نے اس کو گنوا دیا۔ پھر تمہاری خواہش تھی کہ ہم اور زیادہ غلہ لائیں اور بنی یامین کو لے جائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور پھر اپنے اللہ کو درمیان میں ضامن ڈالا، تو یہ سب اس کا نتیجہ۔ اور پھر کیا کہا، فصبر جمیل، کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں اور ہم پوری احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود بھی اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف کے واقعات سے پہلے حضرت یعقوب نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تم غافل نہ ہو جائے۔ بنجامین کو جانے سے روکا تھا کہ بھائی تم نہ جاؤ، پھر کہا تھا کہ تم مختلف دروازوں سے جاؤ۔ کہتے ہیں سب چیزوں کے باوجود بھی جب یہ واقعات ہو رہے ہیں فصبر جمیل، یعنی ہم تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد بھی واقع ہو جاتا ہے تو میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اور صبر سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے۔ اور یعنی آپ نے اس بات کو اہمیت دی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا کس قدر اہم ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا کتنا اہم ہے، اور صبر کرنا کتنا اہم ہے، اور پریشانی اس کو دور کرنا ایک صبر کے انداز سے کتنا اہم ہے۔ پھر فرمایا عسى اللہ، میں امید کرتا ہوں ان قریب اللہ ان یاتینی بہم جميعا، کہ سب کو میرے پاس لے آئے۔ یعنی آپ نے کہا سب کو مطلب یہ تھا کہ بنجامین کو جو دوسرا بھائی اس کا رہ گیا ہے وہ بھی آ جائے گا، یہ تھا ان بچوں کے خیال میں، اور حضرت یعقوب کے خیال میں تھا کہ بنجامین بھی آ جائے گا، اس کا بھائی بھی آ جائے گا، اور یوسف علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بات کیوں آپ کو یقین تھا کہ آپ نے خواب سنا تھا، اور خواب سے آپ کو پتہ تھا کہ حضرت یعقوب نے نبی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہدایت کا کام لینا ہے۔ آپ کس طرح گمنام ہو کے فوت ہو سکتے ہیں، یا غلامی میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، جو بغیر اپنا کردار رول ادا کی اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو یقین فرمایا کہ صبر بہتر ہے، اور انشاءاللہ اللہ نا امید مت ہو۔ یعنی آپ نے دوسرا یہ میسیج دیا کہ نا امید نہ ہو، تکالیف میں نا امید یا ڈپریشن کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ پہ امید بھروسہ رکھو، اپنی کوشش کرو، اپنی انرجی ری گین کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے، اور بعد ازاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کام بہت صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے، پاکستان کو نیک حکمران اور عادل حکمران عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں اور پیار سب تک بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔